شروع اللہ کے نام سے جو بڑا غفور الرحیم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال کیا ہے، عدالتوں میں کیا چل رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ایک ایران اور اسرائیل کی درمیان جو صورتحال ہے وہ اب اس خطے کو کس طرح متاثر کرنے والی ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے خطے پر۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب بڑے اہم آواز، بڑی مطلب معتبر آواز صحافت کی، اسحاق رانا صاحب۔ السلام علیکم اسحاق صاحب۔ جی، وعلیکم السلام۔ اسحاق صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ سر، یہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، یہ ریزرو سیٹس جو ہے اس کا کیس ہے، اس میں فیصل صدیقی صاحب آج بڑے انہوں نے زبردست قسم کی جو ہے وہ اپنے دلائل پیش کیے ہیں، تو اس کا آپ کیا مطلب مستقبل دیکھ رہے ہیں اس کیس کا، اور اس میں سپریم کورٹ کے ججز کیا کہہ رہے ہیں، اور مطلب وہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں تاکہ عوام کو سمجھائیں کہ اصل صورتحال کیا ہے اس کی۔ ایک بات سنیں، آپ ایک بات کو سمجھیں کہ ہم اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوتی جب ہم اپنی عدالتوں سے یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ وہ کوئی انصاف پہ مبنی فیصلہ کریں۔ دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس نظام میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو یہی مخصوص نشستیں دینی ہوتی سپریم کورٹ نے، تو سپریم کورٹ نے تو پہلے فیصلہ کر دیا، تو اس پہ دے دیتے۔ جی۔ ٹھیک ہے نا؟ جو لارجر بینچ نے جو فیصلہ کیا تھا تو اس کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا۔ اصل میں تو پہلے اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ اس فیصلے پہ عمل کیوں نہیں ہوا۔ تو آپ یہ سب توقع رکھیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ موجودہ جو جج صاحبان نے دیکھیں نا، جو ریٹائرڈ جج واپس آئے ہیں اور وہ آ کے ڈھاک جج لگے، تو وہ تو دو تنخواہیں لے رہے ہیں، ایک تو ریٹائرمنٹ کی بھی لے رہے ہیں، ایک ڈھاک جج کی بھی لے رہے ہیں۔ جی۔ تو پاگل نہیں کہ وہ کوئی یہو جہ فیصلہ دیں گے جو ان کو لے کے آئے ہیں ان کی مرضی کے خلاف کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ اب میں تو اس پہ سوچتا بھی نہیں کہ یہ کو پاکستان کی عدالتوں سے کوئی انصاف بھی مل سکتا ہے۔ یہ سب ایک بس آئی واش ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہماری عدالتیں بھی ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ مطلب آپ کو اس میں کوئی مطلب بہتری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے عدالتی نظام کے تھرو؟ بھائی اگر بہتری ہونی ہوتی تو پھر سپریم کورٹ کے پہلے فیصلے پہ عمل ہو جاتا۔ تو یہ تو اسی لیے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے۔ سر، یہ بجٹ کا آپ نے سنا ہے، آپ کو کتنا یہ عوام دوست بجٹ نظر آتا ہے؟ بجٹ کے بارے میں آپ تھوڑی سی اپنی مطلب رائے سے آگاہ کریں ہمیں۔ اچھا، کوئی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بجٹ کو منظور ہونے میں اب کوئی مشکلات کا سامنا ہے؟ کراچی سے کچھ تاجروں کی آوازیں آ رہی ہیں بہت زیادہ، اور کچھ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر کچھ اپنی ناگواری کا اظہار کر رہی ہے۔ تو اگر بزنس کمیونٹی اس بجٹ کو منظور نہ کرے گی تو پھر کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ اور رانا صاحب، سب سے ضروری بات یہ کہ جو ایف بی آر کو گرفتاری کے جو ایک وہ مل گئی ہے ان کو اجازت، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ہیومن رائٹس کے سینس میں بھی اس کو آپ مطلب کس نظر سے دیکھتے ہیں اس والے ایکٹ؟ ہیومن رائٹس کی تو خیر آپ پاکستان میں بات ہی نہ کریں، خالی اس گرفتاری سے تو نہیں نا۔ جس طرح پچھلے 2 ڈھائی 3 سالوں میں جو کچھ ہو گیا پاکستان میں کہ ہیومن رائٹس اسی کا نام ہے اور ہیومن رائٹس اسی کو کہتے ہیں، تو میں ہیومن رائٹس کی تو نہیں بات کرتا۔ لیکن یہ جو جہاں تک بجٹ کی بات ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ جس بجٹ کو آئی ایم ایف اور سرمایہ دار اپنی مرضی سے بنائے، یعنی جنہوں نے ہمیں لوٹنا ہے وہی بجٹ بنا رہے ہیں، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ صحیح بات۔ یعنی اس ملک کے اندر اس سے زیادہ شرم کی نام کے ساتھ شرمناک بات کیا ہوگی کہ ہمارا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ جی میں غریبوں کو اس لیے ریلیف نہیں دے سکتا کیونکہ امیر نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو بجٹ چھوڑ دیا، اب آ جائے پیپلز پارٹی کی طرف۔ تو پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، مولانا فضل الرحمان، ان کے ڈی این اے میں ہی نہیں ہے اپوزیشن۔ اس پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے لٹیرے ہیں، بھاؤ بڑھا رہے ہیں اپنا، اور پی ٹی آئی انہوں نے موقع دے دیا پیپلز پارٹی کو بھاؤ بڑھانے کا۔ کیا وہ بھاؤ بڑھائیں گے کہ جی ہم نہیں تو بجٹ منظور نہیں کریں گے، پھر پیسے لیں گے، دیہڑی لگائیں گے اور آگے نکل جائیں گے؟ بازی میں بھی یہی کیا انہوں نے۔
पिछले बजट में भी बिलावल भुट्टो ने यही किया था कि मैं यूं कर दूंगा यूं कर दूंगा, लेकिन उसकी जेब में जैसे ही सलाब जदगान के नाम पे पैसे डाले गए वो मुतमिन हो गया। तो ये पीपल्स पार्टी से अगर कोई आप ये तो रखेंगे को वो कोई इनकलाबी कदम उठाएगी, तो आप इस गलत फहमी से निकल आए। उन्हें तो जो उनके मास्टर्स कहेंगे उन्होंने वो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। मतलब आपको ये चीजें नजर आ रही हैं कि हुकूमत की बजट पे भी ग्रिप है और ये बजट जो है वो बआसानी होके हाँ जी बनेगा। हाँ, कुछ सब पे ग्रिप है उनकी, सब पे उनकी बड़ी भरपूर ग्रिप है। और अगर नहीं होगी तो ग्रिप तक और सख्त कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सही, गिरफ्त और सख्त कर दी जाएगी। बड़े मायने के अल्फाज है आपके। तो इमरान हम्म। खान साहब की जो है ना वो 190 मिलियन पाउंड वाले केस की समाअत है 26 जून को। और पीटीआई एक एहतजाज की भी बात कर चुकी है, तो इसके बारे में आप क्या राय देते हैं? एहतजाज तो मेरे ख्याल है उन्होंने 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है इमरान खान साहब ने। और क्योंकि सूरत हाल खित्ते की उसकी इतनी वजूहत क्या हो खौफनाक है सकती और हैं? होने जा रही है, मैं कह रहा हूँ ना खित्ते की सूरत हाल बहुत खौफनाक होने जा रही है। जी। मेरे पास इतलात ये है कि अमेरिका बराह रास्त ईरान के एटमी असासों पे हमला कर सकता है, उसे तबाह कर दे करेगा। जी। और उसके बाद जब वो ईरान के एटमी असासे तबाह हो जाएंगे तो फिर दुनिया के सामने सिर्फ एक ही मुस्लिम मुल्क होगा, पाकिस्तान, जिसके पास एटमी असासे हो। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेहरान को शहरी खाली कर दे, तो इसका मतलब ये कि तेहरान पे अगले 24 घंटे में कुछ होने जा रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारतकार भी वापस बुला लिए गए। तो उस सारी खत्ते की सूरत हाल में एहतजाज एक बेमायनी सी बात थी, माहौल ही नहीं बन रहा। तो बेहतर यही है कि हम अपने मुल्क के अंदर फिलहाल खामोशी इख्तियार करें, ताकि ये जो तीसरी आलमी जंग हम पे इम्पोज होने जा रही है ये किसी तरह रुक सके, जो मुझे रुकते नजर नहीं आ रही। नहीं, मतलब आप ये देख रहे हैं कि मतलब कि अमेरिका जो है ना वो पक्का आपके ख्याल से बरह रास्त ईरान के ऊपर हमला आवर होगा, उनके जी एटमी असासों के ऊपर जी हमला आवर जी होगा। मतलब इसमें आपको जी। कोई उसमें कोई वो नहीं नजर आती? बिल्कुल क्लियर है आपके। बिल्कुल नजर नहीं आ रही। तो सर डोनाल्ड इस ट्रंप सूरत। का आज का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो आज का की गुफ्तगू है वो बड़ी क्लियर है। जब उनसे कहा गया कि जी क्या ईरान से मुज़ाकरात, तो उन्होंने कहा जी उससे आगे की क्या मैं सोच रहा हूँ। उससे आगे क्या सोच सकते हैं आप? ठीक है। और जैसे उन्होंने कहा कि तेहरान को खाली कर दें लोग, तो आप समझे ना कि तेहरान पे कोई ह्यूज किस्म की आज रात में कुछ होने जा रहे हैं। और ये बड़ा खौफनाक होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि तीसरी आलमी जंग हम पे मुसलत की जाने वाली है। और इस बार ये जंग क्यों यूरोप में नहीं लड़ी जाएगी, वो एशिया और साउथ एशिया के अंदर कहीं लड़ी जाएगी। तो ये एक दुनिया का अमन एक बार फिर आप समझ लें कि खतरे में है। और वो ट्रंप जो कल तक कह रहा था कि जी मुझे अमन का वो मिलना चाहिए, उसकी असल शक्ल आज खुल के सामने आ गई है आपके। सर हमारे रिसर्चर हैं इमरान रफीक साहब, उनकी तरफ से एक ये क्वेश्चन है बड़ा जरूरी कि अगर अमेरिका इस जंग में बरह रास्त कूदा तो क्या रूस और चीन भी कोई ईरान के दिफा के लिए आगे आ सकते हैं? वो तो बाद में आएंगे ना, तबाही तो पहले हो जाएगी। तो सर तो इसमें वैसे तो इस आदि सूरत नहीं हाल होगा। में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, आप क्या देख रहे हैं? मतलब इसमें इन्फ्लुएंस कौन देगा, हमारी खारजा पॉलिसी कौन बना रहा है, हमारी खारजा पॉलिसी को देख कौन रहा है? तो आप इसमें पाकिस्तान के किरदार को किस तरह देख रहे हैं? देखिए ना, एक तरफ हम कहते हैं ईरान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि अमेरिका हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तीसरी तरफ हम कहते हैं चाइना जो है ना वो हमारा हिमालय से भी ऊंची उसके साथ हमारी दोस्ती है। तो मतलब हम इस सूरत हाल में किस किस पोजीशन पर खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं? हमारी बड़ी पोजीशन बड़ी खतरनाक और खौफनाक है। हम ईरान का साथ देंगे क्योंकि वो हमारा भाई है, इसराइल को हम उधर तक आने नहीं देंगे। अगर हम ये ऐसा करेंगे, कोई हम पोजीशन लेंगे, तो अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा। और हम इस वक्त अमेरिका की नाराजगी मोल ले नहीं सकते। आज हम अमेरिका की नाराजगी मोल लें, कल ही वो बिल पेश कर देंगे इमरान खान के आएगा। ठीक है ना? तो हमने उनको भी खामोश रखना है। सो हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सूरत हाल बड़ी खौफनाक है पाकिस्तान के लिए। स्पेशली देखें, उर्दन, इराक, शाम, ये तीन, और लेबनान, इसराइली तैयारे वहां से चले, उन्होंने आके यहाँ पे बमबारी की। इन चारों मुल्कों में से किसी ने नहीं रोका अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की। जब ईरान ने रिटेलिएट किया तो इन्होंने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी। तो बिल्कुल। आपको सिचुएशन आप समझेंगे इस टाइम क्या है।
ہم نام نہاد مسلم ممالک جو ہے وہ امریکہ کے زرخرید غلام بن چکے ہیں، اور خلیج آلموسٹ جو ہے وہ امریکہ کی مٹھی میں ہے۔ صرف ایک پاکستان ہے جو تھوڑا سا، وہ بھی عوام کی وجہ سے، ادروائز ہمارے حکمرانوں کو کوئی فرق نہیں پڑا کسی بات سے بھی۔ جاز الحق صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ نواز شریف کو تو لایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ وہ لابی کرے اسرائیل کو تسلیم کرانے کی، تو اس کی کوئی تردید بھی نہیں آئی ابھی تک، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ پاکستان تو کچھ نہیں کر سکتا ہے اس ساری صورتحال میں، جیسے ایران کو زبردستی جنگ میں دھکیلا گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے، اور انڈیا نے جیسے زبردستی ہمیں جنگ میں انوالو کیا، تو ہم کیا کر سکے؟ اپنے بچاؤ کے لیے ہم کچھ کرنا پڑا، اب بھی اسی طرح کی کوئی سچویشن بن گئی۔ سر آخری سوال یہ ہے کہ اگر ایران اور یو ایس سے آپس میں ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ایک تباہی ہو جاتی ہے، تو صورت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کوئی اور جو ہے ہمارے ساتھ کوئی شرارت کر سکتا ہے کیا؟ وہ پوری طرح تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی شکست نہیں بھولا، اور اس بار وہ ذرا ڈفرینٹ انداز سے آئے گا، اس لیے ہمیں اپنی صفوں کو درست کر لینا چاہیے ابھی، کیونکہ آنے والے چند سال ہمارے لیے بہت بڑے، ہماری بقا کا امتحان لے کے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جتنے گمگیر حالات کا ایک نقشہ سا بتا رہے ہیں اور ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ بہت خطرناک حالات ہیں اسپیشلی پاکستان کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ قیادت ان حالات کا بڑے دلیرانہ انداز میں مطلب کہ ان حالات سے نمٹ سکتی ہے؟ دلیرانہ انداز میں موجودہ قیادت جو ہے، وہ تو نواز شریف صاحب تو لندن جا کے بیٹھ گئے ہیں، جنہوں نے اس جنگ کو ڈیزائن کرنا ہے اگلی والی کو، ٹھیک ہے نا؟ کہ بادشاہ صاحب جو ہیں وہ ملکوں موجے کرتے پھر رہے ہیں، اصل میں اسٹیبلشمنٹ سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، تو وہی ڈیل کرے گی، وہی ٹیکل کرے گی اسے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور آپ کے بڑے شکر گزار ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کے پروگرام پسند آیا ہوگا، اپنی آگاہ سے اپنی رائے سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ رضوان شاہ کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔